ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ اور امام عدل و احسان بھی علی ہے، امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے۔ اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ اور وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ آپ حضرات کے علاقہ کی یہ تاریخ ساز کانفرنس جسے عنوان دیا گیا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے لائے ہوئے باکمال بے مثال اس انقلاب کے، کہ جس انقلاب نے انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ انسان کے باطن کو تبدیل کیا تھا، ایسا عظیم انقلاب جو مدنی کریم اس دنیا میں لے کر آئے کہ عرب کے بے نام ذروں کو آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، جنہیں کل تک کوئی اپنا اپنانے کو تیار نہیں تھا، اپنا بنانے کو تیار نہیں تھا، نسبت جو محمد مصطفیٰ سے ہوئی تو اللہ نے انہی کو اپنا لشکر کہہ دیا۔ وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، مہینہ ربیع الاول کا بعض مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 2 ربیع الاول کی تھی۔ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی نے اپنی کتاب لطف الہلال میں لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 8 ربیع الاول کی تھی۔ مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا نے ریاضی کے حساب سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 9 ربیع الاول کی تھی۔ بر صغیر کے عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے، کسی نے کہا محرم الحرام میں آئے۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ نظریہ ہے کہ مدنی کریم جب بھی سیدہ اماں آمنہ کی گود میں آئے تو بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے، لاجواب بن کے آئے، باکمال بن کے آئے۔
مدنی کریم اس دنیا میں آئے تو ایسے آئے کہ دنیا میں ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، رب نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام جن کی میلاد کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا مختصر جواب یہ ہوگا کہ میں پیغمبر کی میلاد کو یوں مانتا ہوں کہ اگر دنیا میں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے عقیدے کی وضاحت کیجئے تو ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نعت، جن کی ذات، جن کی صفات، جن کی رفت، جن کی شان، جن کی بلندی، جن کی نبوت، جن کی رسالت، جن کی امامت، جن کی خلقت، جن کے خلق کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اینٹ کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بن احمد بن محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ اور دارالعلوم دیوبند کو میرے بھائی پلاٹ عطیہ کرنے والا کون؟ اسے دنیا حاجی عابد حسین شاہ بخاری کہتی ہے۔ اور حاجی عابد حسین شاہ بخاری رحم اللہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق میوات کے گھر کی سود کے علاقے کے ساتھ ہے۔ اور یہی مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو میرے بھائی خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہیں جن کو اللہ نے 70 خلفاء عطا کیے۔ پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے گولڑا کی دھرتی پر یہ اعلان کیا تھا کہ تے مہر علی کتے تیری صدا اے گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج جو تھرڈ پارٹی آج لڑانا چاہے دیوبندی بریلوی کے معاملے میں تو کان کھول کے سن لے، میں دیوبندی بعد میں، محمدی پہلے، میں بریلوی بعد میں، محمدی پہلے، اہل حدیث بعد میں، محمدی پہلے۔ میری پہچان دیوبندی نہیں ہے، میری پہچان بریلوی نہیں ہے، میری پہچان اہل حدیث نہیں ہے، میری سب سے بڑی پہچان پیغمبر کے در کا دربان ہونا ہے، نبی پاک کا خادم ہونا ہے، نبی پاک کا امتی ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ زمانے میں عزت اسی کی ہوگی جو نبی کی ذات کی عزت کرے گا، زمانے میں نعرہ اسی کا لگے گا جو پیغمبر کے ذکر کو زمانے میں عام کرے گا، زمانے میں زمانے کا سلطان وہی بنے گا جو محبوب پیغمبر کا غلام بنے گا، زمانے میں زندہ وہی ہوگا جو محبوب پیغمبر کے کھاتے لگ کے جان اپنی قربان کر دے گا۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ تھرڈ پارٹی تو یہاں پہ انتشار پھیلانا چاہے، میں کہتا ہوں حضور اپنے بڑوں کی محبتوں کو یاد کریے تو زمانے میں محبتیں عام ہو جائیں گی۔ نام میں نے ابھی لکھ لیا، اسے دنیا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہیں واسرہ ہند نے کہا تھا حضور ملاقات کا ٹائم دے دیجئے، تو ایک جملہ فرمایا خدا کے ولی نے، اگر تم ملنے کے لیے آئے تو میرے دروازے پہ کوئی چوکی دار کوئی نہیں، جب بھی آئے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اور اگر تو یہ چاہے کہ میں چل کے تیرے دروازے پر آؤں تو میں اپنے جوتوں کی توہین سمجھتا ہوں۔ شاہوں کے دربار میں جانا اتنا بڑا خدا کا
ولی جو واسرہ ہند کو گھاس نہ ڈالے، خدا کا ولی ایک آیا دبلے پتلے جسم والا، جب تک رخصت نہ ہوا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ واپس اپنے قدموں نہ پلٹے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ صوفی صافی کون ہے؟ جب تک تانگا رخصت نہ ہوا آپ واپس نہ پلٹے۔ حضرت میر علی فرماتے ہیں تو جانتا نہیں کون ہے؟ اسے دیوبند کا بیٹا انور علی شاہ کشمیری کہتے ہیں، اور انور شاہ کشمیری وہ ہے جسے ہر شب جمعہ میرے پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، دیدار نہ ہو تو بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ انور شاہ کشمیری وہ ہے جس سے فرشوں پہ مصطفیٰ پیار کرتا ہے، عرشوں پہ خدا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کرنے والا قوم جسے دنیا پیر میر علی شاہ رحم اللہ کہے کہ دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہا تھا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر کو قوم اچھا کہتے وہ بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ خدا کے ولی نے کہا تو کہا قرآن کی تفسیر کہا، اگر تجھے زیادہ شوق ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کا پھر یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھتے میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ کسی نے کہہ دیا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں لگتا ہے ایسے کالی کملی والا محبوب پیغمبر میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے دھمکی دے کے فرماتے ہیں میرے علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ جس کو دھمکی دی خدا کے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے آگے دو افراد کو دھمکی دی، ایک وہ ہے جو آج بھی ملتان کی دھرتی پہ سویا ہے، اسے دنیا عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے، دوسرا وہ ہے جو آج وزیر آباد کی دھرتی پہ سویا ہے، اسے دنیا مولوی ظفر علی خان کہتی ہے۔ مولوی ظفر علی خان نے اردو زبان میں ایک نعتیہ شعر لکھا، اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعتیہ کلام لکھا، لیکن ظفر علی خان کا ایک شعر سارے نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس کا ترجمہ کرتے علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ رب العزت نے جو جمال کمال میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے، ایسا جمال و کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خالق کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو ان سے بہتر پیدا کرنے پر وہ اللہ قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے میرے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا اس محبوب پیغمبر کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے کہ میرا بھائی ایک شخص وہ ہے جس سے دنیا وائس چانسلر کہتی ہے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا، نام اس کا میرے بھائی علامہ شمس الحق افغانی ہے، دیوبند کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرت افغانی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا یہ تو بتا دیجئے شان زیادہ کس کی ہے، قرآن کی یا آمنہ کے لال کی؟ فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ حضور میرے ذہن میں بات یہ ہے کہ قرآن تو قرآن ہے کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، کہ اسے تو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ میرے پیغمبر کو رسالت باب کہتے ہیں، کہ اسے خدا کا کلام کہتے ہیں، کہ آمنہ کے لال کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، کہ اسے تو کلام رب ذوالجلال کہتے ہیں، کہ اسے بھی تو آمنہ کا لال کہتے ہیں، کہ اس کی تو تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ اس کے تکنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ اس قرآن کو تو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو سراج المنیر کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت عالمین کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جس کا ہدایت کہتے ہیں، کہ نبی وہ ہے جسے ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو پاروں والا ہے، کہ میرا نبی وہ ہے جو یاروں والا ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے لاریب کہتے ہیں، کہ میرا نبی وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو تیرے میرے گھر میں ہے، کہ نبی وہ ہے جو آج بھی صدیق انور کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو تیرے میرے سینے میں ہے، کہ نبی وہ ہے جو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی دو گتوں میں ملتا ہے، کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو آج بھی روزے میں دو سچوں میں ملتا ہے، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ شان زیادہ ہے کس کی؟ تو حضرت
حضرت شمس الغفانی رحم اللہ فرمانے لگے صلی سن میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے اور جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے کلام میں کتاب کو نبی کی ذات سے، نبی کی ذات کو اللہ کے کلام سے اللہ نے جدا نہیں کیا، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں پہ قرآن کو نور کہا نبی کو بھی نور کہا، قرآن کو مبین کہا پیغمبر کو بھی مبین کہا، قرآن کو طیب کہا پیغمبر کو بھی طیب کہا، قرآن کو احسن کہا پیغمبر کو بھی احسن کہا، قرآن کو اعلیٰ کہا نبی کو بھی اعلیٰ کہا، قرآن کو شہید کہا پیغمبر کو بھی شہید کہا، قرآن کو عزیز کہا تو پیغمبر کو بھی عزیز کہا، قرآن کو کریم کہا تو نبی کو بھی کریم کہا. یعنی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ نبی قرآن سے جدا نہیں، قرآن نبی سے جدا نہیں. اگر کوئی شخص آج کے دور میں میرے پیغمبر کی ذات کو کتابی شکل میں پڑھنا چاہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھ لے، اگر کوئی اللہ کی کتاب کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہے تو محمد کی ذات کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا یہ قرآن سارے کا سارا یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا نقش ہے، اور نبی کے صحابہ میرے پیغمبر کی سیرت کا عکس ہے. نہ نبی کی سیرت کے نقش کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کی سیرت کے عکس کو مٹایا جا سکتا ہے. وہ نقش بھی کمال ہے، وہ عکس بھی کمال ہے. جنہوں نے نقش کو مٹانا چاہا اللہ نے ان کی نسلوں کو مٹا چھوڑا، جنہوں نے عکس کو مٹانا چاہا اللہ نے ان کی نسلوں کو مٹا چھوڑا. اور یاد رکھیے گا کہ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت ملے گی، محبوب پیغمبر کا کردار ملے گا، محبوب پیغمبر کی تہذیب ملے گی، محبوب پیغمبر کا چال چلن ملے گا. تو ملنے کے دو بڑے مراکز ہیں، ایک مرکز وہ ہے جسے علمی مرکز کہتے ہیں، ایک مرکز وہ ہے جسے عملی مرکز کہتے ہیں. علمی مرکز وہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور عملی مرکز وہ ہے جسے محبوب پیغمبر کی جماعت ذیشان کہتے ہیں. یہاں پہ قرآن مقدس کا ہر ایک لفظ نبی کا معجزہ ہے، اور وہاں پہ پیغمبر کی جماعت کا ہر ایک فرد نبی کی ذات کا معجزہ ہے. زمانہ نبی پاک کی کتاب کے نہ الفاظ کو مٹا سکتا ہے، نہ پیغمبر کی جماعت کے افراد کو مٹا سکتا ہے. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں سیرت ملے نبی پاک کی تو آگے اس کے ملنے کے دو بڑے ذرائع ہیں. عملی طور پہ ایک زندگی کا پہلو وہ جو نبی پاک نے گھر کی چار دیواری میں گزارا، اور اس کے گواہ کون پیغمبر کے اہل بیت تھے. ایک حصہ نبی پاک کی زندگی کا وہ ہے جو چار دیواری سے باہر گزارا، اس کے گواہ کون یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. میں صحابہ کی اتباع کرتا کیوں ہوں، صحابہ کرتا کیوں ہوں؟ اگر میں صحابہ کی غلامی نہ کروں تو محبوب پیغمبر کی معاشرتی زندگی نہیں ملتی. میں نبی کے آل کے ترانے کیوں نہ کہوں؟ اگر آل نبی کا انکار کر دوں تو مجھے محبوب پیغمبر کی خاندانی نجی آئلی زندگی، محبوب پیغمبر کی میرے بھائی پرائیویٹ لائف نہیں ملتی. اگر نبی پاک کی گھر کی زندگی چاہتے ہو تو آل نبی کا غلام بننا پڑے گا. پاک پیغمبر کی معاشرتی زندگی چاہتے ہو تو نبی کے صحابہ کا غلام بننا پڑے گا. یاد رکھیے گا ہم اہل سنت والجماعت. کون بھائی اہل سنت والجماعت، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی اہل سنت کہتے اسے ہیں جس کے دل میں محبت حضور کی ہو. ایک ہاتھ میں دامن نبی کی آل کا ہو تو ایک ہاتھ میں دامن نبی کے صحابہ کا ہو. جو نبی پاک کے صحابہ کے دامن کو چھوڑ دے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، جو آل نبی کے دامن کو چھوڑ دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں. جو آل نبی کو چھوڑے وہ بھی لعنتی، جو اصحاب نبی کو چھوڑے تو وہ بھی لعنتی. کامل ایمان والا وہ ہے دل میں محبت حضور کی ہو، ایک ہاتھ میں دامن پیغمبر کے صحابہ کا ہو تو ایک ہاتھ میں دامن آل نبی کا ہو. اور الحمدللہ آل نبی کی محبت ہو یا اصحاب نبی کی محبت ہو، یہ وہ لوری ہے جو ہمیں ہماری ماں نے اپنی گود میں سنائی ہے. آج اہل سنت کا بچہ جان تو دے سکتا ہے، نہ نبی کی ذات کو چھوڑتا ہے، نہ نبی کی اولاد کو چھوڑتا ہے، نہ پیغمبر کی جماعت کو چھوڑتا ہے. اور ہم کیوں نہ مانے ان دونوں کو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے یار ستاروں کی مانند ہیں. اور آل بیت نبوت کے بارے میں فرمایا کہ میری آل نبوت وہ ہے کہ جن کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کشتی والے وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں آسمان کے ستاروں سے سمتوں کا تعین کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر دیہاتی ایریا میں اگر کسی ہمارے میواتی بوڑھے بابا کو چھیڑ لیا جائے، اگرچہ اسے گنتی کی 1 2 3 تو نہیں آتی، لیکن اس سے اگر پوچھا جائے کہ بابا جی رات کا پہر کون سا ہے، وہ گھڑی کی جانب نہیں دیکھتا، آسمان کی چال کو دیکھے گا، آسمان کے ستاروں کو دیکھے گا، ستاروں کی رفتار کو دیکھے گا تو آپ کو بتا دے گا
से ज्यादा गुजरी। क्यों मेरे भाई? यही तो अल्लाह के कुरान में कहा कि रात की तारीकी में सिमतों का तायुन होता है तो आसमान के सितारों से होता है। अब अगर समंदर का सफर हो तो दो चीजें चाहिए, कश्ती भी चाहिए, सितारे भी चाहिए। अगर कोई ये कहते कश्ती मेरे पास है सितारे नहीं चाहिए, तो याद रखिएगा ये समंदर की फुर्सतों में अपने आप को हरकाब कर देगा, हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कभी भी साहिल मुराद पे पहुंच नहीं सकता। और अगर कोई कहते सितारे मेरे लिए काफी है, कश्ती मुझे नहीं चाहिए, तो समंदर की तूफानी थपेड़ों का ये अपने आप को मेरा भाई समान कर देगा, कभी भी साहिल मुराद पे पहुंच नहीं सकता। इसके लिए दोनों चीजें लाजिम है, कश्ती भी चाहिए, सितारे भी चाहिए। सवारी कश्ती की हो, रहनुमाई सितारों की हो। जिसने सितारों को छोड़ा वो भी बर्बाद हुआ, जिसने कश्ती को छोड़ा वो भी बर्बाद हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कि इमाम आज़म ने हमें आले मोहम्मद वाली कश्ती भी दी है, असहाबे मोहम्मद वाले सितारे भी दिए। और ये याद रखिएगा कि आज के दौर में बाज बेचारे खड़े हो जाते हैं जिनकी दुकान चलते ही कौम को लड़ाने पर है। वो नबी के सहाबा की नबी की आल से नहीं बनती थी, वो आले नबी की नबी के सहाबा से नहीं बनती थी। इनसे कहो भाई खुदा की कसम एक ही वक्त में एक माँ के बदन से दो बच्चे पैदा हो और दोनों जुड़वा भाइयों में वो प्यार मोहब्बत नहीं होता जो मोहब्बत अली के दिल में अबू बकर की थी, अबू बकर के दिल में जनाबे अली की थी। और ये भी याद रखिएगा, बाज कहने वाले कह देते हैं इनके नजदीक न जाना, ये दीन ले तो सहाबा से, सुन्नत ले सहाबा से, सीरत ले सहाबा से, हदीस ले सहाबा से, रिवायत ले सहाबा से, कुरान ले सहाबा से। इन्होंने पंचतन से कुछ लिया ही नहीं है। एक बात जहन में रखिएगा मेरे भाई, जिन्हें आज पड़ोस वाला तबका पंचतन कहता है वो 5 भी मेरे हैं, 12 भी मेरे हैं, 14 भी मेरे हैं, 72 भी मेरे हैं, करबला वाले भी मेरे हैं, मदीना वाले भी मेरे हैं, नबी के दर वाले भी मेरे हैं, नबी के घर वाले भी मेरे हैं, नबी का टोटल घराना भी मेरा है, नबी का टोटल याराना भी मेरा। नारे तकबीर, सीरत मुस्तफा, कमाल मुस्तफा। आज जो कहे बाद में कभी इंशाअल्लाह, आज जो कहने वाला कहे ना भाई कि हम तो पंचतनी हैं, इनसे पूछो भाई पंचतनी है कौन? कहता अल्लाह के नबी हैं, जनाब अली हैं, जनाब ज़हरा हैं, जनाब हसन हैं, जनाब हुसैन हैं। इनसे पूछो पंचतनी बने कहते अल्लाह के नबी ने हदीस किस्सा इरशाद फरमाई, मदनी करीम ने अली को बुलाया, ज़हरा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया। इन चारों पे चादर डालकर का मौला ये मेरे अहले बैत हैं। हम कहते हुजूर जिन्हें मुस्तफा अहले बैत कहे हम तो उन्हें भी सलाम करते हैं, जिन्हें अल्लाह सूरह अहज़ाब में अहले बैत कहे हम तो उन्हें भी सलाम करते हैं। वो खुदा के बनाए अहले बैत, ये मुस्तफा के बनाए अहले बैत। जो खुदा के बनाए अहले बैत का इनकार करे वो कुरान का मुनकर है, जो नबी पाक के बनाए अहले बैत का इनकार करे ये हदीस का मुनकर है। जो कुरान को छोड़ेगा तो वो भी परले दर्जे का बेईमान होगा, जो हदीस को छोड़ेगा तो ये भी परले दर्जे का बेईमान होगा। लेकिन इतनी सी गुजारिश है कि अल्लाह के नबी ने चादर अपनी बेटी पर, दामाद पे, नमाजों पे डाली कहां थी? चौक में, पब्लिक प्लेस में, मजमा आम में, मस्जिद के शहर में डाली कहां पे? तो तेरी मेरी सारी किताबें कहती हैं वो दर भी नबी का, घर भी नबी का, आंगन नबी का, शहर भी नबी का, दामाद नबी का, नवाज नबी के, बेटी नबी की, प्यार नबी का, जुमला नबी का, बोल नबी का, चादर नबी की। इनसे कहो हुजूर ये सब कुछ नबी का है, लेकिन जब अल्लाह की नबी ने बेटी, दामाद, नवाजों के सर पे चादर डाली थी तो नबी ये बात के घर की बात मेरे मौलवी को बताई किसने? तेरे मुल्ला को, जाकिर को बताई किसने? जमाना जानता है। उसे रावी कहते हैं। वो रावी कौन है? ये रावी का नाम लेगा नहीं, इसलिए कि रावी वो है जिसका नाम मुनकर की जबान पे आता कोई नहीं, मोमिन की जबान से जाता कोई नहीं। ये बेचारा रावी का नाम ले तो कैसे ले सकता है? ये रावी वो है, ये दरिया रावी में छलांग लगा देगा, पानी हो या ना हो, लेकिन रावी का नाम नहीं बताएगा। इसलिए कि रावी वो है जिसे सैयदा भी कहते हैं, तैयबा भी कहते हैं, ताहिरा भी कहते हैं, आबिदा भी कहते हैं, जाहिदा भी कहते हैं, साजिदा भी कहते हैं। जो कुरान की ममदू है, खुदा का इंतखाब है, नबी का हरम है, सिद्दीक की बेटी है, जन्नत की मलका है, मोमिनों की माँ है, आयशा सिद्दीका है। और ये भी याद रखिएगा कि सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा आयशा सिद्दीका। और ये याद रखिएगा, अभी के भाई ने कहा जी आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में क्या ख्याल है, सीन के बारे में क्या कहते हो, शीन के बारे में क्या कहते हो? मैंने जुमला एक ही कहा कि सीन वाला देवबंदी हो तब भी मेरा भाई है, सीन वाला बरेलवी हो तब भी मेरा भाई है, सीन वाला अहले हदीस हो तब भी मेरा भाई है। एक बुनियादी नुकता यह है, जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी समझे, सिद्दीक अकबर को पहला
پہلا ایمان سمجھے، عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھے، اہل بیت نبی کو اپنے ایمان سمجھے اور پیغمبر کے صحابہ کو ایمان کی جان سمجھے، وہ دیوبندی ہو تو تب بھی میرا، بریلوی ہو تو تب بھی میرا، اہل حدیث ہو تو تب بھی میرا، سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو تب بھی میرا، کشمیری ہزارے بال ہو تو تب بھی میرا، نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی کہو تو تب بھی میرا، اے این پی کہو تو تب بھی میرا، ایم کیو ایم کہو تو تب بھی میرا۔ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھے، صدیق کو پہلا ایمان سمجھے، عائشہ کو اپنی ماں سمجھے، اہل بیت نبی کو اپنا ایمان سمجھے، پیغمبر کے صحابہ کو ایمان کی جان سمجھے، وہ جو بھی ہے وہ میرا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کا انکار کرے، نبی کی اہلیہ کا انکار کرے، پیغمبر کی جماعت کا انکار کرے، آل محمد کا انکار کرے، جناب علی کا انکار کرے، جناب زہرا کا انکار کرے، جناب حسن و حسین کا انکار کرے، وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی باپ بھی ہوگا تو اسے بھی لعنتی کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جو آل کا نہیں وہ میرا کیسے، اولاد کا نہیں تو میرا کیسے، در والوں کا نہیں تو میرا کیسے، گھر والوں کا نہیں تو میرا کیسے، آمنہ کے لال کا نہیں تو میرا کیسے، نبی کی کتاب کا نہیں تو میرا کیسے۔ یاد رکھیے گا نسبت کا رشتہ ہے یہ رشتہ، اگر نسبت ہو حضرت بلال حبشی کو تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں نام اس کا بلال ہے، رنگ اس کا کالا ہے، باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام کوئی جانتا نہیں، بکتا بکتا مکہ کی دھرتی پہ آ گیا، لیکن مدینہ کی دھرتی پہ یہ کون، اسے دنیا خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتی ہے۔ اور فاروق اعظم کون ہے؟ جو 22 لاکھ مربع میل یعنی ملک پاکستان جیسے 8 ملکوں کا اکیلا حکمران، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم اس غلام کو دیکھے تو کھڑا ہو جائے، ایک جملہ کہے سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال۔ کسی نے کہہ دیا فاروق یہ تو غلام ہے، غلام کو سید کیوں کہتا ہے؟ فرمایا میرا تو اصول یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آج جو کہے نا میں نے سب کچھ لیا تو نبی کے صحابہ سے لیا، وہ نام ہے سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ اور آج کو کہے نا ملک پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ دونوں کو بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے، سین شین کو بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حضور لڑائی ہی کوئی نہیں، دو افراد بھائی تب بنتے ہیں جب دونوں کی ماں ایک ہو، اور میری ماں وہ ہے جسے عائشہ صدیقہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ اب جب اسے ماں مانے گا میں اسے بھائی مانوں گا، جو اسے ماں نہیں مانتا مجھے کیا تکلیف ہے؟ جی بھائی مجھے کیا تکلیف ہے؟ بعض ہمارے بھائی یوں بھی کرتے، جنازہ کوئی اعلان ہو جائے نا تو جا کے سب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ پوچھے بھائی خیریت ہے؟ کہتے ہیں میں نے وضو نہیں کیا تھا ویسے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی تو وضو کر یا نہ کر دیکھنے والا تجھے سمجھے گا انہی میں سے، سمجھے گا انہی میں سے۔ پھر بیچارے کہنے والے کہ دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے، اصل میں جنازہ تو ہمارے اپنے مولوی نے پڑھایا تھا۔ بھائی یہاں پہ معاملہ پڑھانے والے کا نہیں ہے، اگر کوئی میرے بھائی مولوی آپ کا ہو، مولوی میرا ہو، دیوبندی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث ہو، اس کا باپ بھی شیخ الحدیث، دادا شیخ الحدیث، پردادا شیخ الحدیث، اس کا لکڑ دادا بھکڑ دادا سارے شیخ الحدیث اور خاندانی دیوبندی ہو، وہ میرے بھائی تکبیر نہ پڑھے، پوری کی پوری سورہ یاسین پڑھ کے کتے کی گردن پہ چھری پھیر دے، حرام ہو جائے گا؟ جی بھائی جی بھائی جب میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر پوری سورہ یاسین کے پڑھنے سے یہ میرے بھائی کتا بکرا نہیں بنتا تو یہاں پر میرے بھائی 4 تکبیریں پڑھو، یا میرے بھائی دیوبندی مولوی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو یہاں پہ یہ سین بھی شین نہیں بنتا، یہاں پہ یہ مردہ بھی میرے بھائی زندہ نہیں بنتا، یہاں پہ یہ کتا بھی بکرا نہیں بنتا۔ معاملہ میرے بھائی یہاں پر اس کا نہیں کہ پڑھانے والا کون ہے، معاملہ اس کا ہے پڑھا کس کا جا رہا ہے، پڑھا کس کا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 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 18 جولائی کو میری والدہ محترمہ جو فوت ہوئی، ہم نے اپنے گاؤں کے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں اعلان کروایا۔ کچھ دوست یہاں پر ایسے بھی موجود ہیں جن کے عزیز میرے گاؤں میں موجود ہیں، ان سے تصدیق کیجئے گا کہ اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑے ہو کے ہم نے شہر کی ہر مسجد میں اعلان کیا کہ اہل سنت کے علاوہ کوئی شخص ہماری اماں کی چارپائی کو کاندھا نہ تھے۔ جنازہ تیار ہوا تو تب بھی اعلان یہ کیا کہ یہ اماں بڑی مقدس ہے، بڑی عزت والی ہے، میری جنت ہے تو اسی کے قدموں میں ہے، لیکن یہ ماں اگر جنتی بنے گی تو اسی اماں کے صدقے سے بنے گی جسے ابو بکر صدیق کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب میری اس ماں کو کوئی نہیں مانتا تو اس ماں کے جنازے میں آتا کس ماں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا جو نبی کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو علی کا ہوگا ہمارا ہوگا، جو نبی کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو علی کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ یہ نام ہے عائشہ، کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عائشہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ عام
آمنہ کے لال پورا نام نہیں لیتے تھے بلکہ نک نیم مختصر سا نام لیتے عائش. عائش کے معنی کیا ہے؟ اللہ تیری زندگی دراز کر دے. کتنی محبت تھی میرے پاک پیغمبر کو امت کی ماں سیدہ عائشہ سے جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا دیا تھا. وہ عائشہ نام کیسا؟ خدا کی قسم اس نام کو لکھنا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, کہنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے. ایسا نام جو نبی کے ہونٹوں پہ آیا. آج ہم سے کو پوچھے نا, کسی دیوبندی سے پوچھے یا بریلی سے پوچھے کون ہو, ہم کہتے ہیں حنفی ہیں. کوئی پڑوس والے سے پوچھے حضور آپ کون ہو, تو جواب ملتا جی ہم تو جعفری ہیں. جب جعفری کیسے ہو؟ یہ چھٹے امام کے ماننے والے ہیں. ان سے پوچھا بھائی پہلا امام جناب علی ہیں, دوسرے جناب حسن ہیں, تیسرے جناب حسین ہیں, چوتھے جناب زین العابدین ہیں, پانچویں امام باقر ہیں, چھٹے امام جعفر صادق ہیں, ساتویں موسیٰ کاظم ہیں, آٹھویں علی رضا ہیں, نویں امام تقی ہیں, اور آگے امام تقی کی میرے بھائی وہ آگے بیٹا تو نام اس کا امام نقی ہے. جھگڑا کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, تعصب کوئی نہیں, دشمنی کوئی نہیں. بڑے ادب احترام کے ساتھ یہ سوال ہے کہ اپنے غازی عباس اور وہ غازی عباس تیرا ہوگا نہ ہوگا, میرا تو پکا ٹکا ہے. اس لیے کہ اس غازی عباس کی اماں کا نام ام البنین ہے, بھائی کا نام عثمان ہے, بیٹے کا نام معاویہ ہے. اسی غازی عباس کے, اور یہ میرے لیے تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تاریخ الائمہ والے نے تیری کتاب میں لکھا کہ کربلا کی دھرتی کا غازی عباس جس کے نام کا علم تو اپنے مکان کی چھت پہ لگاتا ہے. اسی غازی عباس کی اماں کا نام ام البنین ہے, بھائی کا نام ابو عثمان ہے, اور بیٹے کا نام معاویہ ہے. اور میرے بھائی یہ بھی یاد رکھیے گا, اسی غازی عباس کے علم کو چھو کے زمانے کو بتا دے کہ چھٹا امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ آٹھواں امام علی رضا ہے. تو علی رضا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ نوواں امام تقی ہے. تو امام تقی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ امام تقی کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تیری ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ, ساتواں امام تو بیٹی کا نام ہے عائشہ, آٹھواں امام تو بیٹی کا نام ہے عائشہ, نوواں امام تو بیٹی کا نام ہے عائشہ, نوواں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی ہے عائشہ. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ تو عائشہ ہی ہے نا. جب تو کربلا کی جو بات کرتا ہے کہ تو وارث کربلا ہے, جب اتنا بتا دے کربلا کی دھرتی پر کتنے ابو بکر تھے؟ کربلا کی دھرتی پر کتنے ابو بکر تھے؟ تو تیری اپنی کتاب میں لکھا ہے. کتاب اگر تو کہے تو نام میں بتاتا ہوں. رجال توسی کتاب تیری ہے, رجال مامکاری کتاب تیری ہے, کاروان کربلا کتاب تیری ہے, کاروان شہادت مدینہ تو مدینہ منزل بمنزل 2010 میں کتاب شائع ہوئی, کتاب یہ تیری ہے. شہداء کربلا 3 جلدوں میں, کتاب یہ تیری ہے. 72 ستارے, کتاب یہ تیری ہے. تیرے سارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا. زیارات نہیہ کتاب تیری ہے کہ بیٹا علی کا ہے, پوتا ابو طالب کا ہے, بھائی وہ حسین کا ہے, کربلا کا شہید ہے تو نام اس کا ابو بکر ہے. تیری اسی کتاب میں لکھا کہ بیٹا جناب حسن کا ہے, وہ پوتا جناب علی کا ہے, پر پوتا ابو طالب کا ہے, نام اس کا ابو بکر ہے, کربلا کا وہ شہید ہے. کتاب تیری ہے الطبی والاشراف, لکھنے میں لکھا شہید کربلا ہے, بیٹا حسین کا, بھتیجا حسن کا, پوتا علی کا, پر پوتا ابو طالب کا, تو نام اس کا بھی ابو بکر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ ایک نہیں 4 ابو بکر ہیں, 3 ابو بکر کربلا میں کٹے ہیں. بہار الانوار تیری کتاب کے مطابق جو 110 جلدوں میں ہے, اسی کتاب میں لکھا یہ ہے کہ کربلا کی دھرتی میں بچنے والا بیٹا حسین کا, بھتیجا حسن کا, پوتا علی کا, پر پوتا ابو طالب کا, نام اس کا علی ہے, باپ کا نام حسین ہے, لقب زین العابدین ہے, اور کنیت اس کی ابو بکر ہے. یعنی کٹنے والے بھی ابو بکر, بچنے والا بھی ابو بکر. تو ذہن میں سوال تو آتا مولا یہ تقسیم تیری کیسی ہے؟ جو کٹے تو وہ بھی ابو بکر, جو بچا تو وہ بھی ابو بکر. تو جواب یہ ملتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کٹنے والے بھی اہل سنت کے تھے, بچنے والے بھی اہل سنت کے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی میں کٹنے والے یہ تو انشاءاللہ جب میرا بھائی بیٹھے گا تو بات چیت ہو جائے گی. میرے بھائی نے کہا بڑا مثبت سا, میرا تو اتنا مثبت کہ جیز کال سے بھی سستا پیکج دیتے ہیں کہ جب ہمارے پڑوسی کو کوئی محفل ہو, مجلس ہو کسی بھی قسم کی, تو بھائی اپنے آنے والے مہمان سے کہنا حضور اس دفعہ شہادت نہ سناؤ, مصائب نہ سناؤ, اتنا بتا دو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اپنی زندگی میں جناب علی نے شادیاں کتنی کی, حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں, بیٹی کتنے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, داماد کتنے ہیں, دامادوں کا نام کیا ہے, بیٹوں کا نام کیا ہے, بیٹیوں کا نام کیا ہے, بیویوں کا نام کیا ہے, نکاح خانوں کا نام کیا ہے, جناب علی کے سسرال والوں کا نام کیا ہے. اس میں وہ گالی ہے, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی معاملہ, کچھ بھی نہیں. بڑے پیار محبت کی بات ہے کہ اپنے
उस आने वाले मेहमान से कहिएगा वो इतना बता दे हजरत हसन मुज्तबा ने अपनी जिंदगी में कुल कितने निकाह किए। हजरत हसन की बीवियों का नाम, बेटों का नाम, बेटियों का नाम, दामादों का नाम, ससुराल वालों का नाम, निकाह पढ़ाने वालों का नाम, मौला हुसैन इब्न अली की बीवियों का नाम, बेटों का नाम, बेटियों का नाम, दामादों का नाम, करबला की धरती पे कटने वाले शहीदों का नाम, 12 इमामों की बीवियां, बेटे, बेटियां, दामाद, इन सब के नाम अगर वो आने वाला तेरा जाकिर बता दे तो वेल एंड गुड है, शाबाश के काबिल है। अगर वो बताने से इनकार कर दे तो हुजूर परेशान कोई नहीं होना, जैस टू जैस एक फरीकाल तू कर देना। इमाम बाड़ा तेरा होगा, जाकिर तेरा होगा, मजलिस तेरी होगी, जाकिर सुनियों का होगा। और इतनी सी दावत है कि इमाम बाड़ा भी तेरा, सौड़ भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, सामीन भी तेरे, तारीख भी तेरी, मौरख भी तेरा, किताब भी तेरी, कातिब भी तेरा, तालीम भी तेरी, मुअल्लिफ भी तेरा, अकीदा भी तेरा, नजरिया भी तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू, आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो खोल खोल के बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। इसमें झगड़ा किस बात का है? जमाने को पता लग जाएगा कि मानने वाला कौन है, इनकार करने वाला कौन है। हमने तो यूं माना कि सर्दी का मौसम था, दारे अभी अरकम है, अल्लाह के नबी है, पहलू में अबू बकर सिद्दीक है, नबी पाक के भाई आए जनाब अली। इतनी जगह महदूद थी, मजीद किसी के बैठने की गुंजाइश वहां पे कोई न थी। हजरत अली दरवाजे पर खड़े हो गए, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भी देखा, मेरे पाक पैगंबर ने भी देखा, हजरत इमामुल अंबिया ने देखा और अल्लाह के नबी देखने लगे, देखो तो सही मेरे भाई अली को जगह बनाता कौन है। जनाब अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सीधे साइड पर हुए, अली को आवाज दी और ये नहीं कहा अली आ इधर बैठ सिद्दीक के पहलू में, बल्कि जगह बना के कहा अली आ इधर बैठ सिद्दीक के पहलू में, हबीब के पहलू में, दरमियान में जगह बनाई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म वाला ही इल्म वाले के इल्म को पहचानता है, फजल वाला ही फजल वाले के फजल को पहचानता है, इज्जत वाला ही इज्जत वाले की इज्जत को पहचानता है। यानी मदनी करीम ने एक ही जुमले में अहले सुन्नत के ईमान की, अकीदे की, किरदार की तस्दीक यूं फरमा दी कि आने वाला भी शान वाला, बिठाने वाला भी शान वाला, अली मेरा भी शान वाला, सिद्दीक मेरा भी शान वाला, दामाद मेरा भी शान वाला, ससुराल मेरा भी शान वाला। यही तो वजह है कि बाद नबी के दामादों की आए हम तब भी सलाम करते हैं और बाद नबी के ससुराल वालों की आए हम तब भी सलाम करते हैं। बंदा को किसी से पूछे ना भाई वो चकराले का फलाना मौलवी की शादी होगी क्या भाई, तो अगला कहे हाँ भाई शादी तो होगी भाई। अच्छा भाई आया कौन कौन था? भाई रायगढ़ वाले भी थे, तलागन वाले भी थे, झंग वाले भी थे, चकवाल वाले भी थे, खानेबाल वाले भी थे, और वो भाई शक्कर वाले भी थे, पक्कर वाले भी थे। तो बंदा पूछेगा भाई गाँव से भी हो तो अगर वो कहते भी गांव से कोई भी नहीं था तो सारे के लोग लगता ये है कि मौलवी साहब के गांव में कोई बड़े नहीं। और मेरा भाई यहाँ पे जो कवाली में ये कहता है कि लेकिन जनाब अली की शादी जो हुई तो हजरत अली की बारात में जनाब आदम भी थे, शीश भी थे, नूह भी थे, ईसा भी थे, मूसा भी थे, अय्यूब भी थे, यूनुस भी थे, यूसुफ भी थे। इससे पूछो भाई सारे थे तो मदीने वाला भी था। जी भाई ये तो अली की तारीफ नहीं कर रहा, जनाब अली की तौहीन कर रहा है। और जनाब अली की शादी हुई कैसे, शादी करवाने वाला कौन था, निकाह का वकील कौन था, बाराती कौन थे, खाना पकवाने वाले कौन थे, बाल में बाती भाई बस शादी के कादम कौन। तो अगर तुझे देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो किताब तेरी बताता हूँ, किताब का नाम है बिहारुल अनवार और तेरी किताब में 4 सफ़ात पे जनाब अली की शादी का तस्करा मौजूद है कि शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, लेकिन नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए फातिमा का हाथ मांगने गया कौन था। जमाने को इतना तो बता दे कि शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, जनाब अली की शादी के मौके पर जुमला खर्चा करने वाला कौन था। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, जनाब अली की शादी के मौके पर खाना पकवाने वाला कौन था। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी और जनाब अली जल मुर्तजा की दावत वलीमा के मौके पर जंगल से लकड़ियां काट के लाने वाला कौन था। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, जनाब अली की शादी के मौके पे सैयदा फातिमा की शादी का सामान खरीदने वाला कौन था। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, मदनी करीम के दामाद की शादी जो हुई जनाब अली की तो मकान की लिपाई पोताई करने वाला कौन था, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई करने वाला कौन था। अली जो बने दुल्हा तो अली का सफाना कौन था, अली का हुआ निकाह तो निकाह के गवाह कौन थे, अली जो बने दुल्हा तो दुल्हन के बाराती कौन थे, अली जो आए दूल्हा बन के तो जनाब अली जिस गाड़ी पे बैठे उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था। मैं अपनी किताब से गवाही दूं तो मैं झूठा, तेरी किताब से न गवाऊं दिखाऊं तो तब भी मैं झूठा। तेरी किताब में तेरे बड़ों ने सबने लिखा शादी अली की, बेटी नबी की, नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए फातिमा का हाथ मांगने जो गया, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को उमर कहते हैं। शादी अली की थी, खर्चा करने वाले को उस्मान गनी कहते हैं। शादी अली की थी, जुमला सामान खरीदने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। शादी अली की थी, अली की शादी के मौके पर कादम को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। शादी अली की थी और यहाँ पे मेरे भाई खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने वाले को खत्ताब का बेटा उमर कहते हैं। शादी अली की थी और कुर्ते की
سلائی کڑھائی کرنے والی کون؟ اسے اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. شادی علی کی تھی اور مقام بطحا کی مٹی سے جناب علی کے مکان کی لپائی پتائی کرنے والی کون؟ اسے سیدہ ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. کسی نے کہہ دیا عائشہ تیری شان بلند ہے، یہ گارے مٹی والا کام کسی نوکر چاکر سے کروا لیا ہوتا. تو اما فرماتی ہے جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو مائیں اپنی شان کو نہیں دلوں کے ارمان کو دیکھا کرتی. ایک جگہ حضور بتا دیجئے نا، شادی جب علی کی ہوئی تھی، علی جو دلہا بنے تھے تو علی کے بازو میں بازو ڈال کے بے تکلف انداز میں، جسے آج کے دور میں سنبھالا شبالا کہتے ہیں، وہ سنبھالا تھا کون؟ تو اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جناب علی شل مرتضیٰ جو آئے تو علی اکیلے نہیں آئے بلکہ بارات لے کر آئے. باراتی کیسے؟ لکھا تیری کتاب میں ہے، جبکہ ہمارے ہاں بارات کا کنسیپٹ نہیں ہے. تیری کتاب میں لکھا یہ ہے کہ جناب علی نے کہا یا رسول اللہ میں جو آؤں گا اپنی دلہن کو لینے کے لیے تو آؤں کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 مہاجر 6 انصار اپنے ساتھ لے کے آنا. پوچھا یا رسول اللہ مہاجر کون ہوگے، باراتی کون ہوگے؟ فرمایا اصحاب میرے ہوگے، باراتی تیرے ہوگے. آقا کون ہوگے؟ فرمایا پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں طلحہ، چھٹا زبیر. کہ علی ان کو لے کے آنا میرے دروازے پر. اور خاندانوں میں ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کسی قوم کے فرد میں جو میرے بھائی بیٹی والا کہے یہ میری جانب سے، بیٹے والا کہے یہ میری جانب سے، قربان جائے صدیق و عمر پہ. جنہیں نبی کہے یہ میرے ہیں، علی کہے یہ میرے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گے کہ جناب علی المرتضیٰ جو آئے نا تو میرے بھائی آئے تو پیدل نہیں آئے. اس دور کی پراڈو گاڑی، عربی نسل کا گھوڑا، نام اس کا صحابہ، رنگ اس کا کالا، اور اس کا ڈرائیور کون تھا؟ لگام پکڑ کر چلنے والا پیغمبر کا صحابی سیدنا سلمان فارسی ہے. سیدنا سلمان فارسی ہے. ہم نے تو یوں مانا سیدنا علی اور جناب ابو بکر صدیق دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی. چہرہ ابو بکر صدیق کا دیکھا جناب علی المرتضیٰ نے، اور جناب علی المرتضیٰ نے چہرہ دیکھا ابو بکر صدیق کا. تو علی کے چہرے کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے. تو علی نے کہا خیریت ہے؟ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ فرمایا علی تیرا چہرہ جو دیکھا تو مجھے اللہ کے نبی کا فرمان یاد آ گیا. پوچھا فرمان کیا ہے؟ کہ مدنی کریم نے فرمایا کہ جنت قیامت والے دن پل سراج سے جو سب سے پہلے جو پل سراج سے وہ گزرے گا جس کو ٹکٹ میرا بھائی علی دے گا. حضرت علی مسکرائے. تو ابو بکر صدیق نے کہا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے بھی نبی کا فرمان یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ پل سراج سے وہ گزرے گا جس کو ٹکٹ میرا بھائی علی دے گا. جناب علی نے کہا مجھے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایسے لانتی کو ٹکٹ نہ دینا جو میرا یار صدیق کو پھونکتا ہو. یہاں پہ تو یوں زمان دیکھا. امام نصفی رحم اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا قیامت والے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر تخت بچھا کر بیٹھے ہوں گے. تخت کے کونے 4 ہوں گے. صدیق، عمر، عثمان و علی چاروں یار محبوب پیغمبر کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے نبی بعض آنے والے امتیوں کو اپنے ہاتھوں پانی پلائیں گے، بعض آنے والے امتیوں کو محبوب پیغمبر جام بھر کے دیں گے. کسی کو صدیق، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے نبی فرما دیں گے یارو ہٹ جاؤ، برتن رکھ دو. مدنی کریم اپنے دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے چلو، ڈالیں گے پانی میں، پانی لے کے اپنے امتی کے ہونٹوں سے لگا دیں گے جیسے کبھی ندی نالے کنارے بٹھا کے ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں پانی پلایا. اللہ کے نبی جو پانی پلائیں گے امتی کو، لوگ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کون ہے، ان کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا. تو مدنی کریم فرمائیں گے یہ میری امت کے وہ افراد ہیں جو قرآن مقدس کو سینے سے لگا کے قرآن کے حافظ بھی بنے، قرآن کے محافظ بھی بنے تھے. ایسے میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ان کے ہاتھ میں برتن ہوگا، خالی برتن ہوگا. ان کے برتنوں کو دیکھ کے اور بوچھیوں کو دیکھ کے جناب علی فرمائیں گے خیریت ہے؟ تمہارے برتن بھی خالی ہیں، چہرے بھی اترے ہوئے، تم نے وہ پانی اس سے نہیں پیا، اس سے نہیں پیا، اس سے نہیں پیا، میرے پاس بیٹھ کیوں آئے؟ تو یہ شارٹ کٹ کے ماہرین کہیں گے مولا ہماری ان تینوں سے بنتی نہیں ہے. تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان سے پیئیں گے نہیں، علی پلائیں گے نہیں. وہاں پہ پانی ملے گا تو اسی کو ملے گا جس کے دل میں نبی کے چاروں یاروں کی محبت ہوگی. اور الحمدللہ ہم تو وہی ہیں کہ جنہوں نے لاہور کے مرد کلندر پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق میوات کی دھرتی سے ہے اور یہ امام زید کی اولاد میں سے ہے، اور جو اعلان یہ کرتے ہیں کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان و علی. الحمدللہ ہم تو نبی کے ہر یار کے ماننے والے ہیں. اور کیوں نہ مانے کہ یہاں پہ سریرا ملاقات ہو گئی. اور جناب آج کہنے والے باز کہتے دیکھا علی کی شان، علی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے کبھی مقابلہ کروا کون رہا ہے تیرے سے؟ جی بھائی نمبر وہی تھا نبی نے
لگا دیے. تو اعلان کون سا کروانا چاہتا ہے, مقابلہ کون سا کروانا چاہتا ہے؟ کہتا نہیں علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی تو وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ہم کہتے ہیں حضور انکار کوئی نہیں, لیکن ہمت کر کے بتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. تجھے یہ بتایا کس نے؟ کہتے فرمان تو نبی کا ہے. بھائی آج کے دور میں اگر رائے گنج روڈ سے مولانا مفتی حسن صاحب یہاں پہ تشریف لے آئے تو یقین مانے وہ میوات کی دھرتی کا بہت بڑا فخر ہے. پوری دنیا کے اندر ایک نام ہے, پہچان ہے میوات کی دھرتی کا. اگر کوئی آج کہہ دے کہ مفتی صاحب آئے ہیں, میں سارے کاروبار چھوڑ کے بھاگا جاؤں, تو میں کہاں چل دیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے. کوئی پوچھے ملے گا کیا؟ میں کہتا ہوں 14 صدی کے بعد خدا کے ولی کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جب 14 صدیوں کے بعد میں ولی کو دیکھنا ثواب سمجھتا ہوں تو ولیوں کے ولی نبی کے علی کو دیکھنا ثواب کیوں نہیں سمجھوں گا؟ لیکن علی کو دیکھنا ثواب ہے. ایک بات بتا, یہ جملہ ہے تو نبی کا شان علی کی, تجھے کس نے بتایا؟ کہتا راوی تھا. اسے پوچھا راوی کون ہے؟ راوی اللہ کرے تجھے دریائے راوی چٹ کرے, اس راوی کا نام تو بتا دے. اب یہ بیچارہ کیسے بتائے؟ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملنے گئے تو اماں نے کہا ابا جان میں نے بارہا یہ دیکھا جب علی آپ کے سامنے ہونا تو آپ علی کے چہرے کو بڑی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. اس پوری امت میں علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب کہنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے. اور ابو بکر سے سن کے امت کو بتانے والی کون؟ جو مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ حضرت فاطمہ میرے محبوب پیغمبر کی لخت جگر ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ, قرآن کی ممدوح, خدا کا انتخاب, نبی کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسنین کی اماں, خاتون جنت, شرم و حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ الزہرا. حضرت فاطمہ الزہرا یہ میرے بھائی کون ہیں؟ یہ میرے بھائی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان سے پوچھو کس نے کہا؟ کہتے اللہ کے نبی نے. نبی نے کب کہا؟ دنیا سے جاتے جاتے سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں, نبی پاک کے کاندھے پر اللہ کے نبی کے سینے پر لیٹی تو محبوب پیغمبر نے کان میں جملہ کہا, فاطمہ الزہرا رونے لگی, پھر جملہ کہا تو مسکرائیں. تو اللہ کے نبی نے, جب اللہ کے نبی انتقال فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا سے, فاطمہ ایک بات بتا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے بابا نے راز کی بات بتائی اور میں اللہ کے نبی کی زندگی میں بتاؤں گی نہیں. جب مدنی کریم پردہ فرما گئے تو اماں عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ تو بیٹی, میں تیری ماں, تیری ذات پر میرا حق ہے, اسی حق کا واسطہ مجھے بتا. نبی نے کیا کہا تھا؟ سیدہ فاطمہ نے کہا مدنی کریم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. تو باپ کی جدائی کا سن کے میں رونے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے مجھے ملے گی بھی تو, جنتی عورتوں کی سردار بنے گی بھی تو. اب یہ زمانے بھر کو خدا کی قسم پتہ ہی نہ لگتا کہ نبی پاک نے دنیا سے جاتے جاتے بیٹی کے کان میں کیا کہا تھا. یہ تو احسان ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی کا, جسے نبی کی بیٹی کے دل کی بات پوچھ کے امت میں اپنے بیٹوں میں تقسیم فرما دی ہے. اور آج میرے بھائی کتابیں سین کی ہو یا شین کی, حضرت فاطمہ کی شان میں نبی پاک کی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں 80% حدیثیں وہ ہیں فرمان نبی کا ہے, شان فاطمہ کی ہے, لیکن سن کے امت کو بتانے والی کون؟ عائشہ صدیقہ ہے. عائشہ بات جو کہنے والے کہے نا کہ یہ جو ہے نا یہ پارٹی, یہ تو دین لیں, صحابہ سے روایت لیں, صحابہ سے حدیث لیں, صحابہ سے. ایک میرا بھائی بڑا پیار محبت والا پیکج ہے اور وہ پیکج یہی ہے کہ تیری حدیث کی کتابیں 4 ہیں, میری حدیث کی کتابیں 6 ہیں. تیری کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں, میری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں. اعتبار والے دن یہاں پہ قریبی جو کالج کا گراؤنڈ ہو, چھٹی وہاں پہ ہوگی. تو اپنے علاقہ کا MP MLA ضلع ناظم جو بھی تیرے یہاں پہ اتھارٹی ہو, فیوڈل کلاس ہو, وہ سین ہو یا شین ہو, جسے تو بڑا مانے میں ایڈوانس میں اسی کو بڑا مانتا ہوں, اسی کو سالس بنانے کمیٹی بنا دے. کتابیں تو بھی لے کر آ, کتابیں میں بھی لے کر آؤں. یہاں پہ ٹیلی کرنا شروع کر دے کہ پنجتن باغ سے اپنی کتابوں میں تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں اور میں نے حدیثیں کتنی لی ہیں. میری حدیث کی کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 146 ہے. حضرت فاروق اعظم سے جو حدیثیں میری کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعداد 500+ ہے. حضرت عثمان بن عفان سے جو حدیث میں حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 6 ہے. حضرت ام ہانی سیدنا علی کی بہن, حضرت جناب سیدنا ابو طالب کی بیٹی, جناب حسن و حسین کی پھپھو, ان سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعداد 46 ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 18 ہے. حضرت حسن مجتبی سے ہماری کتابوں میں جو حدیث
حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 13 ہے. حضرت حسین ابن علی سے جو حدیثیں میری کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعداد 8 ہے. اور جناب علی المرتضیٰ سے میری حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد تکرار کے ساتھ 950 ہے. کتنی کتنی تو کہے نا 55. اللہ کے نبی جناب علی جناب زہرا جناب حسن جناب حسین واللہ ان 5 سے تو نے اپنی کتابوں میں اتنی حدیثیں نہیں لی جتنی ایک علی سے حدیثیں میں نے اپنی کتابوں میں لی ہیں. اب تو بتا دے کہ علی سے دین لینے والا تو ہے یا علی سے دین لینے والا میں ہوں. بقول تیرے کے امام 12 ہیں جناب علی جناب حسن جناب حسین جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ان 4 اماموں سے تیرے مذہب کی کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں وہ -0.00 میں جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ میری کتابوں میں اللہ کے نبی سے حدیثیں تو میری کتابوں میں جناب علی سے حدیثیں تو میری کتابوں میں جناب زہرا سے حدیثیں تو میری کتابوں میں جناب حسن سے حدیثیں تو میری کتابوں میں حسین ابن علی سے حدیثیں تو میری کتابوں میں حسین ابن علی کے بیٹے حضرت زین العابدین سے حدیثیں تو میری کتابوں میں امام زید سے حدیثیں تو میری کتابوں میں امام موسیٰ کاظم سے حدیثیں تو میری کتابوں میں علی رضا سے حدیثیں تو میری کتابوں میں امام باقر سے حدیثیں تو میری کتابوں میں امام جعفر سے حدیثیں تو میری کتابوں میں. اور یہ بھی یاد رکھ کہ جناب علی رضا جس سے حدیثیں لے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. موسیٰ کاظم جس سے حدیثیں لے اسے امام جعفر کہتے ہیں. امام جعفر جس سے حدیثیں لے اسے امام باقر کہتے ہیں. امام باقر جس سے حدیثیں لے اسے چوتھا امام کہتے ہیں. اور چوتھا امام جس سے حدیثیں لے اسے نبی کا سالہ امیر معاویہ کہتے ہیں. اسے امیر سالہ پہچانتے رشتے کو بھائی ڈنڈا سو بڈیری میٹھی گڑ سو میٹھو ڈالو بھائی سو بھتیجو پیارو بھتیجا سو پیارو سن لو. اگر 1400 سال کے بعد تجھے مجھے اپنا سالہ پیارا ہے تو اللہ کے نبی کو اپنا سالہ کتنا پیارا ہوگا. اتنا پیارا کہ علامہ ابن حجر مکی رحم اللہ تعالیٰ ہے اپنی کتاب میں لکھتے اللہ کے نبی گھر میں آئے. سیدہ ام حبیبہ محبوب پیغمبر کی گھر والی حضرت امیر معاویہ کے سر میں تیل ڈال کے سر کو چلاتی تھی. نبی پاک نے پوچھا ام حبیبہ تو اپنے بھائی کو پیار کرتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ کون سی بہن ہے جسے اپنے بھائی سے پیار نہ ہو؟ تو مصطفیٰ کریم نے سند جاری فرمائی فرمایا تیرا بھائی وہ ہے جسے تو بھی پیار کرتی ہے میں بھی پیار کرتا ہوں خدا بھی پیار کرتا ہے. یاد رکھیے گا وہ سیدنا امیر نام معاویہ وہ ہے جب لیا جائے نا کاتب وحی سیدنا میرے معاویہ تو اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں. ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ نے معاویہ نام لیا معاویہ نام کے تو معنی اچھے نہیں ہیں. بھائی یاد رکھیے گا عربی لغت کی ساری کتابوں میں معاویہ نام کے معنی لکھے کیا ہیں. عربی کتب کی کتابوں میں معنی اور ہیں. بعض بیچارے اپنی طبیعت کے مطابق نام کے معنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نوز باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. بھلے وقتوں میں ایسا تھا کہ میرے بھائی جب یہ شیشہ آئینہ اتنا عام نہیں تھا بندہ کو کراچی لاہور کمانے گیا واپس جو آیا ایک آئینہ شیشہ خرید کے گھر لے کر آیا. باہر گھنٹی بجی بچہ دوڑ کے گیا ایس کریم خریدی منہ سے بھی کھائی ناک سے بھی کھائی. خیر سے ایس کریم رنگین تھی منہ پہ ڈینٹنگ پینٹنگ سارا ڈیزائن بن گیا. شیشے میں اپنی شکل جو دیکھی تو ڈر کے بھاگا تو دادی اماں دوڑی کہ بچہ ڈرا کیوں. اب اس نے شیشہ اٹھایا چہرہ دیکھا اپنا تو فوراً کہا نگوڑی تو شرم نہ ہے اپنا تھوترا بھی دیکھ اپنا کام بھی دیکھ. بڑھاپے میں تو بچوں کو ڈراتی ہے. اب یہ شیشے میں شکل اس نے اپنی رکھی وہ اعتراض آئینے پہ شروع کر دیا. کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کی طبیعت اپنی ویسی ہے اعتراض امیر معاویہ پر شروع کر دیتے ہیں. عربی لغت کی کتابوں میں نام معاویہ کے معنی کیا ہے؟ بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے بلکہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والا نہیں بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں. تو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجے کو مروڑ کے رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو 30 سال کی جوانی کو پہنچے اور جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہے واہ یار کیا جوانی ہے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں شیر جو دھاڑے تو دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ ستارہ چمکے تو آؤ ستارہ جو رات کو پچھلے پہر چمکتا ہے اور اس ستارے کو دیکھ کے صبح شادی کے وقت میں کالی بوٹی والا 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے آسمان کی جانب رونا کرلانا شروع کرتے اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکنے والا چاند تو چاند کی منزل کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اب بعض لوگ کرتے پتہ کیا ہے
दीवार पे लिखा हो मुआविया, मिटाना शुरू कर देते। इश्तिहार पे लिखा हो तो फाड़ना शुरू कर देते हैं। हम इनसे कहते हैं हुजूर चलो ये किताब से निकाल दोगे, इश्तिहार से निकाल दोगे, दीवार से निकाल दोगे, जनाब अली के रिश्तेदारों से तेरा बाप निकालेगा। यहाँ तो रिश्ता मेरे भाई ऐसा है, ताल्लुक ऐसा है कि जनाब अली का भी चच्चा नबी का भी, अली का भी चच्चा नबी का भी, अली का भी चच्चा नबी का भी चच्चा। नाम इसका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा तो नाम उसका मुआविया है, नाम उसका मुआविया है। हजरत अली के भाई है, नाम उनका अकील है, अकील का बेटा है, नाम उसका मुस्लिम है, मुस्लिम कौन है? जो मेरे भाई मौला हुसैन का सफीर बन के करबला की जानिब गया था, इसी मुस्लिम का भाई है, अकील का बेटा है, अबू तालिब का पोता है, अली का भतीजा है, हसन हुसैन का कजन है, तो नाम उसका भी मुआविया है। हजरत अली की मेरे भाई 18 बेटियां, सबसे बड़ी बेटी वो जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब का निकाह हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने इसी अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा, जाफर का पोता, अली का नवासा, हसन हुसैन का भांजा, अबू तालिब का पड़पोता, तो नाम इसका भी मुआविया है। हजरत अली की बेटी, नाम उसका रमला, रमला का जिससे हुआ निकाह, ये मेरे भाई रमला का शौहर, मरवान का बेटा, अली का दामाद, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम इसका भी मुआविया है। हजरत अली का बेटा सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हजरत इमाम बाकर का बेटा इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर का बेटा, नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, तो नाम इसका भी मुआविया है। हजरत अली शल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला इनके शागिर्दों में 2 का नाम मुआविया है। इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में 1 का नाम मुआविया है। इमाम अली रज़ा के शागिर्दों में 7 का नाम मुआविया है। पैगंबर के सहाबा में 17 का नाम मुआविया है। ताबीन ताबईन में 22 का नाम मुआविया है। पैगंबर का साला है तो नाम उसका मुआविया है। कातिब वही है तो नाम उसका मुआविया है। जब पैगंबर का वुजू करवाए तो नाम उसका मुआविया है। जब महबूब पैगंबर के उम्रे के मौके पे अपने हाथों से बाल काटे तो नाम उसका मुआविया है। अल्लाह के नबी जिसे बाल भी दे, नाखून भी दे, अपना कुर्ता भी अदा कर दे और वो मरते दम अपने घर वालों से कहे कि कफन देना तो नबी के कुर्ते का, नाखून रखना तो मेरी आंखों पे, पैगंबर के बाल रखना तो मेरे होठों पे, जो इस शान के साथ कब्र में जाए उसी को भी ये मुआविया कहते हैं। अगर कोई दाएं बाएं को बंदा फौत हो जाए ना तो हमारे कुछ वो शीन वाले दौड़े दौड़े आएंगे, शीशी निकालेंगे, मैयत के हवाले करेंगे, फुर्स आके देखे कि मैं करबला गया था, ये करबला की ज़ियारतगाह से करबला की खाक लेके आया था, ये कब्र में डाल दीजिए। सत्ते खैराम, मैयत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कि जहाँ पे मौला हुसैन की कब्र की मट्टी आ जाए। भाई मैं तो मानता हूँ हुसैन भी शान वाला, हुसैन की कब्र भी शान वाली, करबला को शान मिली तो मौला हुसैन इब्न अली के सदके से मिली है। और यह भी याद रखिएगा कि हुसैन इब्न अली तो हुसैन इब्न अली है। वल्लाहि अज़ीम, जो हुसैन इब्न अली के घोड़े के पेशाब की तौहीन करे इसलिए कि सवारी हुसैन की है, हमारे नजदीक तो वो भी परले दर्जे का लानती है, इसलिए कि पेशाब घोड़े का घोड़ा, हुसैन का हुसैन, नबी का नबी, खुदा का है। आज 14 सदियों के बाद भी ये होता है। अगर हम किसी हाजी नमाजी को मिलने जाए हमें बदले में मिलता है एक घूंट पानी ज़मज़म का, एक दाना खजूर का। खजूर जो मिले हम कागज में लपेट के जेब में रख के घर आके होम सेक्रेटरी के हवाले करते, बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है, टुकड़े कर करके सबको दे देना। अगर कोई पूछे गुठली, कहते संभाल के ऊंची जगह पे रख देना। और पूछा भाई क्यों, तो जवाब एक ही मिलता है। असल में मामला ये है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना नबी का है, नबी ज़ाते खुदा का है। हम 14 सदियों के बाद उस मदीना की गुठली का एहतराम करते हैं जो मदीना की खाक से उगी है, तो उनको सलाम क्यों ना करेंगे जो अल्लाह के नबी के खून से वजूद में आए हैं, जिन्हें कभी हमने नबी के कांधों पर देखा है, कभी नबी की गोद में देखा। तो वो कौन सैयदना हसन हुसैन है। आज जो कहने वाला कहे ना आपका ताल्लुक क्या है नबी पाक के सहाबा के, नबी की आल से, अगर तुम इतने ही मुहिब हो नबी की आल के तो तुमने 12 इमामों में से किसी इमाम को अपना इमाम मान लेना था। तुमने तो नौज़ुबिल्लाह कूफा के कसाई को इमाम मान लिया। अच्छा कूफा का कसाई कौन? कहते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। पहली बात तो मेरे भाई ये कि इमाम आज़म कसाई है नहीं। अगर कसाई हो तो इसमें बुराई भी, इसमें बुराई भी। अच्छा ये देखो राणा राजपूत है भाई यहाँ पे जी भाई, राणा राजपूत 1 2 3 4 5 6 7 8 चले। कोई गुज्जर भाई यहाँ पे इंशाल्लाह चले, कोई मेवाती भाई यहाँ पे। अभी बाहर निकले ना तो तीनों एक दूसरे को जफ्फा डाल के मिलना है, इसलिए कि म्योर राजपूत हो तब, गुज्जर हो तब, मेवाती हो तब, ये तीनों के तीनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलाद है। इन तीनों का शजरा नस्ब रखे यहाँ पे मिलता है। मेरे भाई जो मेवाती खानदान है इनकी 52 गोते, कितनी
समेट दुनिया को फैलाओ तो 52 समेटो तो एक म्यो बनता है। अगर राणा राजपूत को फैलाओ तो 23 इनकी शाखें समेटो तो एक राणा राजपूत बनता है। और गुज्जर खैर से चीचा बकरी से लेके रूस वाले चेचनिया तक ये चीची गुजरों की शाख है, इनकी आबाद करदा इलाके हैं। 100 से ज्यादा शाखें हैं गुज्जर फैमिली की। इनको फैलाओ तो 100 से ज्यादा है, समेटो तो ये एक बनता है। तो याद रखिएगा कि तीनों के तीनों ये मेरे भाई जनाब नूह अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हैं और तीनों का शजरा नस्ल भी एक है। आज जो कहने वाला कह दे देखो जी आपने तो इस कौम के कसाई को मान लिया, तो भाई याद रखिएगा हमने कसाई को नहीं माना, हमने तो उसे अपना इमाम माना है जिसका पोता इस्माइल बिन हम्माद कहता है कि अल्लाह ने मेरे दादा को जो इल्म अता किया वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया है। और वो कौन? इस्माइल बिन हम्माद इमाम आजम के पोते फरमाते हैं। और भाई याद रखिएगा हमने इमाम आजम को इमाम इसलिए माना कि उसने आले नबी को अपना इमाम माना है। खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी ने अपने दौर में जब इमाम जैद को जेल में डाला, और इमाम जैद को इमाम बाकर के भाई हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के वो चचा हैं, तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला के ये मेरे भाई चचा जनाबे खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी के दौर में इमाम जैद को जेल में डाला गया। और वहां पे खलीफा ने कहा अगर तुमने आले मोहम्मद का साथ दिया तो जान देने को तैयार हो जाओ, अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे। हमारे इमाम आजम को सबसे पहले इमाम जैद के हक में फतवा जारी किया तो वो भी इमाम आजम ने, फॉर्माली तौर पर चलता दिया तो वो भी इमाम आजम ने, और इमाम आजम ने जान दी लेकिन आले मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि जमाना मेरे इमाम को इमाम आजम भी कहता है, शहीद अहले बैत भी कहता है। अब कोई कहे कि इमाम तो 4 थे, तुमने इसी को इमाम क्यों माना? तो भाई ये भी सुन लीजिएगा कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु की 17 बीवियां की 9 कितनी भाई? कितनी भाई? 9। हजरत फातिमा की मौजूदगी में आपने कोई निकाह नहीं किया। एक ही वक्त में 4 बीवियां, कितनी भाई? 4। किसने की? हजरत आगे करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम दिल करता है मैं सलाम करूं आपको नहीं, उन बहन बेटियों को जिनके डर से आप यहां भी नहीं बोलना। कभी 4 कौन करेगा जब आप एक कभी हाँ में नहीं गए। अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे जिनका खौफ इतना तारी है आप पे। खैर से हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। टोटल निकाह आपने किए 9, एक ही वक्त में आपने किए 4। हजरत अली मुर्तज़ा का सबसे बड़ा बेटा, 9 बीवियां जनाबे अली की, 17 बेटे जनाबे अली के, 18 बेटियां जनाबे अली की, 27 दामाद हैं जनाबे अली के। हजरत अली के मेरे भाई सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा नाम हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम उसका जनाबे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा नाम जनाबे मोहम्मद। ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम ज़ैद के दोनों भाई भी उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तज़किरतुन नुमान वाले लिखा कि जब इमाम आजम के अब्बू फौत हो गए तो इमाम आजम की बेवा मां से जिसने निकाह किया उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे इमाम माना है जिसके एक हाथ में अली के बेटे हसन का दामन है, दूसरे हाथ में अली के बेटे हुसैन इब्न अली का दामन है। इसलिए कि हसनी भी हम हैं, हुसैनी भी। हमने तो इमाम आजम के, हमने तो इमामों के शागिर्दों को इमाम माना ना भाई, इमामों के। इनसे पूछिए, हिम्मत करके बता दीजिए ना कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह का उस्ताद कौन था? ये यकीन माने BRB मेहर क्रॉस कर जाएगा, नाम नहीं बताएगा। कैसे बताए कि इमाम जाफर सादिक का जो उस्ताद है उसे इमाम कासिम कहते हैं, इमाम कासिम की जो उस्ताद है उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। आयशा का उस्ताद कौन है? या अल्लाह का नबी है या अबू बकर सिद्दीक है। हमने कैसे माना आले नबी को, सहाबे नबी को? हम दोनों को जुदा नहीं समझते, दोनों हमारी आंखों का नूर है। मैंने पहले कहा जनाब अली की बीवियां कितनी भाई? कितनी भाई? 9 बेटे 17, बेटियां 18, दामाद 27। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवियां 4 हैं, बेटे 3 हैं, बेटियां 3 हैं। अब इन दोनों की आल औलाद का आपस में रिश्ता देखिएगा। तो यहाँ पे जनाब अबू बकर सिद्दीक उनके बेटे 3, जनाब अली मुर्तजा तो बेटे उनके 17। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे 3, बड़े का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उसे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी। अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा, अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते पोती पोते पोती 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 पोते, इन दोनों का
آپس میں نکاح ہوا. ہمارے ہاں کیا 11ویں ضلع میں شادی کر لیں گے, سگے بھتیجے کو رشتہ نہیں دیتے. اور اگر کوئی پوچھے بھائی چھوڑو کیا کرے, بھائی کو باپ نمبردار ہے, چلو چپڑ کٹو خود کیا ہے جس رشتہ آپ نے کیا ہے. نتیجہ پھر نکلتا کہ ساری زندگی پھر وہی معاملات طے کرنے میں گزر جاتی ہے. یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹا عبد الرحمان, چھوٹا بیٹا محمد, ان کی بیٹی, ان کا بیٹا, پوتی پوتے کا آپس میں ہوا نکاح, تو اللہ نے ان کو دی بیٹی, تو نام رکھا ام فروا. یہ ام فروا کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا. تو اللہ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جو بیٹا عطا کیا, اس کا نام رکھا امام جعفر صادق. امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاسم. موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا. علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی. امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی. امام نقی کو دیا بیٹا تو پیدا ہوا امام حسن عسکری. حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسیوں کے 12واں امام پیدا ہوا, جسے ہر اذان کے بعد کہتے ہیں یا امام اللہ جل اللہ جل. ان سے پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتا امام محمد مہدی ہے. امام مہدی کا ابو کون ہے؟ اسے حسن عسکری کہتے ہیں. حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ اسے امام نقی کہتے ہیں. امام نقی کا ابو کون ہے؟ اسے امام تقی کہتے ہیں. امام تقی کا ابو کون ہے؟ اسے علی رضا کہتے ہیں. علی رضا کا ابو کون ہے؟ اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ اسے امام باقر کہتے ہیں. امام باقر کی گھر والی کون؟ امام جعفر کی نانی کون؟ اسے سیدہ ام فرما کہتے ہیں. اسے سیدہ اسما کہتے ہیں. ان سے پوچھو سیدہ اسما کا ابو کون؟ اسے عبد الرحمان کہتے ہیں. عبد الرحمان کا ابو کون؟ اسے نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آج جو کہنا بھی ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں, اسے کو ٹھنڈا پانی پی, پہلے پی آر پی نہر کا. یہ 12 امام ہیں کس کے؟ امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروا کہتے ہیں. اور ام فروا جن کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. چلو بھائی ٹائم وغیرہ پورا, بڑا محبت والا پیکٹ. اگر کوئی کبھی اوپر نیچے ہو, بے کاپ پہ زبر لگانے لگے تو اسے کہنا بھائی پریشان نہ ہو, اتنی سی بات ہے, خرچہ تو کر چلتا میں ہوں, سیدھا چلتے ہیں.